بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوتھ ونگ پاکستان سوشل کلب عمان کے پلیٹ فارم سے اس ہفتے کی پاکستانی بیٹھک لے کر بلال بشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو محبت برا سلام. عمان میں بہت سارے ادبی لوگ ہیں. ان بہت سارے ادبی لوگوں کی اگر بات کریں تو جو گنا چنا نام سب کے سامنے آئے گا, جو سر فہرست رہے گا, جو استاد نام رہے گا, وہ آج ہمارے ساتھ رہیں گے. اگر ان کی ادبی خدمات کی بات کریں تو عمان میں بہت سارے شاگرد, بہت سارے جو ابھی نامور شاعر ہیں, تمام کے تمام ان کے شاگرد ہیں. تو میری مراد ہیں آج کے خاص مہمان جناب ذاکر حسین ذاکر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں جی؟ شکریہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کی خدمات حاصل کرنے کا. کوئی بات نہیں جی. تو میں پوچھنا چاہوں گا, مجھ سمیت جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ایکچولی میرا تعلق جو ہے ایک دہی علاقے سے ہے. غازی چاک اس کا نام ہے, جی ٹی روڈ پر ہے, گجرات کے قریب ہے, 5 میل کے فاصلے. دریا چناب گزرتے ہی نا ہمارا گاؤں آ جاتا ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو ویسے میرے ننیال اور ددیال دونوں اسی گاؤں میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یعنی نانا اور میرے دادا سگے بھائی تھے. اچھا اچھا. میری دادی اور نانی سکی بہنیں تھیں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس طرح ویسے میری پیدائش جو ہے پسور ضلع سیالکوٹ کی ہے. اچھا. کیونکہ میرے والد صاحب ان دنوں سروس میں تھے ادھر ہاسپٹل میں. اچھا اچھا. تو میری پیدائش ادھر کی ہے. اس کے بعد وہ فوراً ان کی وہ آ گئے ادھر گجرالے میں. وہاں ایک ٹیکنیکل اسکول ہے, وہاں وہ ایز اے مکینک, موٹر مکینک یہ آ گئے. اچھا اچھا. تو میری ابتدائی جو پرائمری تعلیم ہے نا وہ گجرالے کی. گجرالے سے. اچھا. ہاں, وہاں میں ایک امریکن اسکول تھا, وہاں میں پڑھتا رہا. اچھا ماشاء اللہ. یہ ہے 1947 کی بات ہے. ہم لوگ ہاں اپنے گھر دیہات جاتے تھے, گاؤں میں چھٹیوں میں آ جاتے. ان دنوں چھٹیوں میں ہم گئے ہوئے تھے ادھر. تو پارٹیشن ہو گئی انڈو پاکستان کی, تو پھر ہمیں ادھر ہی رہنا پڑا گاؤں میں. ادھر ہی گجرات میں غازی چک گاؤں جو ہے گجرات کا. جی جی. تو پھر وہاں سے میں نے, کیونکہ ابھی وہ ہنگامے وغیرہ تھے, تو والد صاحب کہنے لگے آپ ایسے کریں کہ ادھر ہی ایڈمیشن لے لیں. اچھا. تو میں نے وزیر آباد میں 6ٹی میں ایڈمیشن لے لی. اچھا اچھا. پھر 8ویں تک میں وہیں پڑھتا رہا, ایم بی ہائی اسکول میں. اچھا ماشاء اللہ. ابھی تک نام یاد ہے آپ کو؟ ایم بی ہائی اسکول میں پڑھتا رہا. تو یہ اطال حق قاسمی کے بڑے بھائی دیال حق بھی اسی وقت وہ ہماری کلاس میں ہی تھے. اچھا ماشاء اللہ. اسی اسکول کے وہ پڑھے ہوئے ہیں. تو 8ویں کے بعد میں پھر, کیونکہ والد صاحب گجرالے میں تھے, ہم لوگ پھر گجرالے آ گئے. اور میں نے 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے ایم اے اسلامیہ ہائی اسکول, محبوب عالم اسلامیہ ہائی اسکول گجرالے سے پاس کی. اچھا ماشاء اللہ. اب میٹرک کرنے کے بعد کالج کا سوال ہوا, تو والد کہنے اس وقت زمیندار کالج گجرات ہمارا جو ہے اچھا خاصا اس کی مدد شہرت تھی, اس لیے ہم پھر دوبارہ گاؤں میں آ گئے. اچھا. پھر میں کالج میں ایڈمیشن لے لی. FSC میں نے وہاں سے کیا. اس کے بعد میں تعلیم تو نہ جاری رکھ سکا, تو میں لاہور آ گیا. لاہور مجھے وہاں پہلے تو میں لاہور میں ایک انٹرویو دیا, اور میں داؤد خیل فرٹیلائزر فیکٹری ہے جی جی, وہاں آگے میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. لیکن وہ میں فیکٹری مجھے پسند نہ آیا. فیکٹری کا جو ہے نا ماحول, ہاں جی جی, وہ دن رات کی سرحد ہوتی تھی شفٹوں میں. میں جلد واپس لاہور آ گیا. لاہور مجھے پھر لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں جاب مل گئی ماشاء اللہ. یہاں میں تقریباً 8.5 سال میں وہاں جاب کرتا رہا. اسی دوران میں نے BA بھی کر لیا, فاضل اردو کیا, فاضل پنجابی بھی کیا, اور 63 میں نے MA اردو میں باقاعدہ یونیورسٹی سے داخلہ لے کے 65 میں وہ میرا کلیئر ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. اتفاق سے 1965 میں میری شادی بھی ہو گئی. اچھا اسی سال ہے, ایک ہی سال میں 2 بڑے سرپرائز. تو پھر 66 میں دوبارہ میں نے اپلائی کیا. فیملی پلاننگ آفیسر گجرات میں پوسٹیں تھی,
تو میں تو ایز اے آفیسر پھر گجرات میں چلا گیا. تو 66 سے لے کر 82 تک میں وہاں فیملی پلاننگ میں رہا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اس دوران اگر میں یہ کہوں کہ شاعری میں نے 60 میں زیادہ کی ہے, 1960 کے بعد, شادی سے پہلے جب میں لاہور میں آیا تھا. اچھا اچھا. وہاں میری ایک پہلی جو غزل تھی وہ ایک ماہنامہ تھا, ہفتہ روزہ تھا ان کا نوائب قتل کا, قندیل. اچھا. اس میں میری وہ پہلی غزل شائع ہوئی تھی. حالانکہ بہت اسٹینڈرڈ کا وہ رسالہ تھا, اور اس کا دوسرے ہفتے میں جب آیا تھا تو میری شاعری انہوں نے میری غزل کی تعریف کی تھی کاریہ. اچھا ماشاء اللہ. اس کے وہ ایڈیٹر تھے شیر محمد اختر. اس کے بعد میں نے جو بھی کچھ لکھا تو اتفاق سے 98 سے آگے, اس کے بعد ہم میرے غازی چک اسکول ہم نے وہاں میں نے اسکول بھی رکھ لیا. جب میں 66 میں گجرات آیا سروس میں, تو سروس کے دوران ہم نے 82 میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی, میاں بی بی. تو وہ اسکول ہمارا کافی اچھا چلتا رہا ہے. 82 سے لے کر 98 تک ہم نے خود اسے ہینڈل کیا ماشاء اللہ. میں نے فیملی پلاننگ سے پھر فارغ چھوڑ دیا. اچھا اچھا. تو ہم باقاعدہ اسکول میں رہے. تو تقریباً 40 سال تک وہ اسکول ہمارا چلتا رہا. 82 سے لے کر 98 تک ہم خود چلاتے رہے. 98 میں میں مسقط آ گیا کیونکہ میرے بیٹے یہاں 2 بیٹے تھے. بڑا بیٹا فاخر احمد زعیم اور یہ چھوٹا کاشف احمد زعیم. اس دوران میں نے میرا جو درمیان والا بیٹا تھا فیصل احمد زعیم, اسے میں نے رشیا بھیجا اور اس نے وہاں سے میڈیکل MD کیا. تو میں ان کے پاس آ گیا. یہاں میں نے ان کے کاروبار میں ان کا جو اکاؤنٹس میں نے سنبھالا. اچھا. یہ میں نے اس وقت مینول تھا سب کچھ. جی جی. باقی اور میں یہاں کچھ نہیں کیا. یا یہ ہے کہ میں اپنی جو غزلیں تھیں میں اس زمانے لاہور ادھر لکھی. وہاں ایک سعودی عرب سے ایک اخبار نکلتا تھا, کیا نا, اردو نیوز. اس میں اپنی غزلیں بھیجتا رہا, وہ میری وہ چھپتی رہی. اچھا خاصا مواد میرا غزلوں کا ادھر سے چھپا ہے. اتفاق سے میں نے عمرے پر گیا تو انہوں نے مجھے وہاں انوائٹ بھی کیا. اچھا. وہاں ان کے 1-2 جو شاعر تھے تو انہوں نے مجھے سنا بھی اور کافی مجھے داد بھی دی. اس کے بعد ایک تری وہ مشاعرہ وہ لکھتے تھے, تری مصرع دیتے تھے, اس پر غزل بھیجی جاتی تھی. وہ دیتے تھے وہ بھی میں نے وہاں بھیجتا رہا. وہ مصرع دیتے تھے, آپ لکھ کے بھیجتے تھے؟ ہاں, طرح مصرع دیتے تھے اخبار میں. اس پر تباہی کرے, جو سلیکٹڈ غزلیں تھیں نا وہ اس میں شائع ہو جاتی تھی ہفتہ وار اس ایڈیشن میں. اچھا اچھا. تو میری کافی غزلیں ان میں شائع. اب یہ کافی مواد اکٹھا ہو گیا تو یہاں مربت صاحب ہیں جو مربت احمد. جی جی ماشاء اللہ. انہوں نے کہا صاحب آپ اسے کتابی شکل دیں. جی بالکل ضروری ہے. میں تو ایسے شکل نہیں شاعری کرتا ہوں. انہی دوران مجھے انہوں نے انٹروڈیوس بھی کروایا مسقط میں. مروت صاحب نے؟ ہاں, مروت صاحب نے. شاعر مروت صاحب نے جن لوگوں کو انٹروڈیوس کرا آپ کا بھی نام شامل ہے. آپ نام پڑھتے تھے کہ مسقط سے یہ ذاکر صاحب کوئی شاعر ہے جو ان کا کلام بھی آتا ہے, لیکن میں بہت زیادہ کیونکہ نہیں جاتا تھا نا, محدود اپنا ماحول میں رہتا تھا. اچھا اچھا. لیکن انہوں نے پھر مجھے نا مشاعروں میں بھی انٹروڈیوس یہاں کروایا. اچھا اچھا. اور میری وہ سنی. پھر جب کہنے لگے آپ پرنٹ کروائیں, کتابی شکل دے. میں پھر پاکستان ہم جاتے تھے سال کے بعد 1-2 مہینے رہتے تھے, لیکن زیادہ وقت یہیں رہتے تھے. تو میں نے جا کے وہاں پھر وہ اپنا مجموعہ جو ہے اسے کتابی شکل دی. تو 14 اگست 2015 کو یہاں کے ایمبیسڈر ایاز حسین صاحب تھے ایمبیسڈر, ان کے ہاتھوں ہماری وہ کتاب کی رونمائی کرائی سوشل کلب والوں نے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اس کا نام تھا طلسم وفا. طلسم وفا. اس کے بعد پھر میں نے جب کچھ اور لکھا, اب میں اس کا دوسرا مجموعہ جو ہے
متاع وفا کے نام سے، اسے میں انٹروڈیوس انشاءاللہ جلدی کراؤں گا، پاکستان جا کے پھر دوبارہ میں اسے لاؤں گا. وہ کب تک متوقع ہے کہ وہ بھی آ جائے گا؟ جی کب تک متوقع ہے کہ وہ بھی آ جائے گا؟ انشاءاللہ میں نیکسٹ جب میری وزٹ ہوگی نا مسقط میں، اچھا اچھا، اسے میں لے کے آؤں گا. چلیں صحیح، ماشاء اللہ. تو یہ تھی مختصری میری. اور شاعری کا شوق کیسے ہوا؟ جی جی جب میں گاؤں میں تھا، یعنی میں کالج زمانے کی بات ہے، تو میرے ایک کزن تھے، وہ بہنوئی بھی میرے لگتے تھے. انہیں شوق تھا پنجابی، وہ یہ نا ہیر رانجھا اور محمد صاحب کی سیف الملوک، جی جی وہ یعنی خوش الحان تھے. تو رات کو بیٹھ کے پڑھتے تھے، لوگوں میں اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ سنتے رہتے. تو مجھے ویسے شاعری کا ویسے شوق، اور مجھے کافی ان کے جو پنجابی شعر تھے نا وہ یاد ہوتے. جب میں پھر لاہور آیا، میں نے باقاعدہ میں پھر شاعری شروع کی. کچھ میں اردو اس میں چلا گیا، اردو لٹریچر میں میرا رجحان ہو گیا. تو پھر وہاں میری مکمل ہوئے شاعری. اب نظم زیادہ پسند کرتے ہیں یا غزل؟ نظم میرا زیادہ، میں غزل لکھتا ہوں، غزل لکھتے ہیں، لیکن میں نظمیں بھی لکھتا رہا ہوں. اور نظمیں میری کتاب طلسم بہا میں نظم اپنا عمان کے یوم الوطنی پر عید الوطنی کے موقع پر نظم بھی میں لکھی وہ میں اس کتاب میں میری شامل ہے. اچھا اچھا. تو یہ ایسے ایک سوال آتا ہے، اکثر لوگ جو نوجوان ان کو نہیں معلوم نظم اور غزل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، نظم اگر تو ترتیب ہو، کیونکہ آج کل تو آزاد نظم بھی ہوتی ہے نا، جی جی، جسے میں بھی نہیں پسند کرتا. صحیح ہے بطور شاعر، جی جی جی، لیکن نظم اگر جیسے جیسے کہ غزل کے ساتھ اس کا وہ قافیہ ردیف کا تعلق ہو، تو نظم یہ ہے اس میں تسلسل ہوتا ہے، کسی کے موضوع کا تسلسل ہوتا ہے. تو غزل میں ہر شعر جو اپنا علیحدہ علیحدہ پہچان رکھتا ہے. تو اگر میں زیادہ میری غزلیں ہی ہیں زیادہ، ویسے نظمیں بھی لکھی ہیں، میں نے قطعات بھی لکھے ہیں، اور میں نے سنجیدہ شاعری بھی کی ہے، اور طنز و مزاح بھی لکھا ہے. اچھا اچھا. تو وہ 2016 میں امریکہ گیا. اچھا. تو وہاں مشاعرے ہاسٹل میں تھے، تو وہ اخبار، ان کی اخبار مفتی اخبار ہوتی ہیں وہاں جو آپ کو مل جاتی ہیں کہیں سے. اچھا. تو وہ مشاعرے کا ایک آیا تھا، میں نے کہا کہ چلو میں کنٹیکٹ کرتا ہوں بھائی. میں انہوں نے رابطہ کیا، جو فون نمبر تھا کسی کا. کہنے لگے جی آپ کا نام تو نہیں ہم نے سنا ہوا. میں مسقط سے آیا ہوں، میں صاحب دیوان بھی ہوں، تو آپ سن لیں گے مجھے، یا میں کتاب بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی کتاب بھیج دیں. میں نے بھیج دی. انہوں نے مجھے بدو کر لیا اس طریق کو. سید سلیمان گیلانی وغیرہ جو جی جی جی، وہ بھی تھے، وہ انٹرنیشنل مشاعرہ تھا. وہ تو پڑھتے مزاحیہ کلام ہے زیادہ، وہ مزاحیہ بولتے ہیں. جی جی. اچھا، انہوں نے مجھے کہا آپ کو مزاحیہ بھی لکھتے ہیں؟ میں کہ بالکل لکھتا ہوں. چلیے ذرا مزاحیہ کریں کہ لوگ پسند مزاحیہ ہی کرتے ہیں. سنجیدہ شاعری صرف پڑھنے کے لیے لوگ پسند کرتے ہیں، سننے کے لیے لوگ مزاحیہ شاعری. جی جی، خوب داد دیتے ہیں نا. اور ویسے بھی سلمان گرانی جیسے لوگ، جانور مسعود جیسے لوگ اگر کسی مشاعرے میں موجود ہوں تو پھر سننے والوں کا بھی جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اسی حساب سے ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ مزاحیہ شاعری ہوگی. اور یہ مسعود انور جو ہے یہ بھی میرے ذمہ داریاں ہیں، میرے قرأت فیلو تھے. اچھا اچھا. اسی سیکشن میں یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. یہ بھی سائنس اسٹوڈنٹ تھے، بعد میں یہ پرشین میں چلے گئے. تو پھر آپ نے وہاں پہ مشاعرہ میں کلام؟ ہاں، پھر میں وہ مشاعرہ اٹینڈ کیا اور کافی مجھے داد ملی. الحمدللہ. ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جب وہاں پہ بولا گیا ہوگا کہ جی ذاکر حسین ذاکر فرام مسقط عمان، تو یقینی طور پر آپ کبھی انٹرنیشنل، میں کہا میں انٹرنیشنل کسی مشاعرہ میں نے اٹینڈ نہیں کیا ہوا، لیکن آج اٹینڈ کر لوں گا تو انٹرنیشنل میں آ جاؤ. اچھا. تو آپ نے شروعات بھی امریکہ سے کی پھر؟ تو جب میری رہنمائی ہوئی نا کتاب کی یہاں، ایاز حسین صاحب، جی جی، تو ہمارے یہاں لوکل شعراء ایک دو نے اس پر مقالے لکھے نا، میری شاعری پر کتابیں دی تھی نا میں نے انہیں. جی جی. انہوں نے میرے کلام پر جو بھی تنقید کی. تو ایاز حسین صاحب کی جب باری آئی نا، کہنے لگے یار میں ان کی کتاب پر تو کچھ نہیں کہوں گا شاعری پر، ہاں ان کی زندگی پر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیسے؟
انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میری 1965 میں شادی ہوئی تھی. اب یہ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی ان کی شادی کی وجہ سے ہوئی یا جنگ کی وجہ سے شادی بہت بڑا ہوا. جی جی یہ تو ان کا ورک پانا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ محبت تھی ان کی تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اچھا ماشاء اللہ. جی تو یہ جو شاعری میں اگر بات کریں گے تو کون کون سے جو آپ کے شاگرد ہیں جو جن کو آپ نے سکھایا ہے کچھ؟ جیسے شاگرد ویسے بقاعدہ تو ہم نے نہیں کیا لیکن ہاں عمان سے لوگ مجھ سے صلاح لیتے رہتے. جی جی جیسے میں بھی کسی سے صلاح لیتا رہا ہے اصلاح ہے جی. جی جی اسی طرح رؤوف صاحب یہاں رؤوف صاحب جی جی رؤوف صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں ذاکر صاحب کا شاگرد ہو گیا ہوں. جی جی وہ پچھلے دنوں جب آپ شام جہاں تو انہوں نے کہا جی میں ان سے کچھ اطلاع لی ہے اور میں ان کا باقاعدہ شاگرد ہوں. بالکل جی ہم علی میں باقاعدہ کروں تو وہی شاگرد ہے ماشاء اللہ. نہیں جی اور بھی کیونکہ آپ اور بھی بہت سارے ہیں جو مانتے ہیں کہ آپ ان کے استاد ہیں. ہاں بس ایسے ہی ہے. عمان میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے صلاح لیتے ہیں اور میں انہیں دیتا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو اگر میں آتا ہوں بھی عمان میں جب آپ آئے تھے یا عمان میں جب آنے کے بعد آپ نے اور ابھی جب آپ 20 سال کے بعد ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو 20 سال پہلے کیا حالات تھے اور ابھی کیا حالات ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ میرا خیال ہے کوئی خاص چیز نہیں. 1 سال ہے میں 2 سال سے اب کیونکہ وہاں سے باہر ہوں. 1 سال میں امریکہ رہ کے آیا ہوں پھر 1 سال پاکستان رہ کے آیا ہوں. تو میرا خیال ہے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. ہاں یہ ہے ہمارا سوشل کلب والوں نے زیادہ وہ کر دیا ہے. اب زیادہ پروگرام وغیرہ ہو رہے ہیں. پہلے ذرا کم ہوا کرتے تھے. کبھی کبھی کوئی مشاعرہ وغیرہ انٹرنیشنل کر لیتے تھے یا کوئی ایسا فنکشن ہو جاتا تھا پاکستان ڈے پر یا کچھ. ابھی تو ان کے زیادہ میرا سوشل ویلفیئر والے جو ہے نا زیادہ فعال ہو گئے ہیں. جی جی بالکل. تو آپ کوئی نظم سنانا پسند کریں گے ہمارے سامعین کو ناظرین کو؟ ہاں جی میں ایک غزل سناتا ہوں آپ کو. پہلی میری اس قسم میں وفات سے بھی ہے. جی جی اچھا. ہوتی ہے خودی کی جنہیں پہچان بہت کم. انسان کو سمجھتے ہیں وہ انسان بہت کم. بہت کم. اور آتے ہیں کسی گھر میں جو مہمان بہت کم. ہوتی ہے وہاں رشتوں کی پہچان بہت کم. ہاں ہاں کیا زبردست بات کی ہے. پھیلے ہوئے ہیں ہر سو ہر نوع کے آدم. ملتے ہیں مگر ان میں بھی انسان بہت کم. اور اقرار محبت میں طلب اس نے کیا سر. میں خوش ہوں کہ دینا پڑا تاوان بہت کم. بہت کم. واہ بہت اعلیٰ زبردست. اس حکم عدولی کی سزا کچھ تو کڑی ہو. اس حکم عدولی کی سزا کچھ تو کڑی ہو. میرے لیے دنیا کا ہے زندان بہت کم. اور میں خوش ہوں کہ ساتھی مجھے کچھ ایسا ملا ہے وہ میری خبر رکھتا ہے انجان بہت کم. ارادہ ہو اگر لمبی مسافت کا کسی کو ساتھ اپنے رکھو سامان بہت کم. اور امڈے ہوئے بادل تو نظر آتے ہیں ذاکر. بارش کا مگر لگتا ہے امکان بہت کم. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. ایک میں نے تازہ غزل انہی دنوں لکھی جو میری دوسرے اس میں آئے گی وہ میں آپ کو پڑھ دوں. ضرور ضرور. ہاں جی عرض کرتا ہوں. ان کی ہے جو زبان وہ میری زبان نہیں. یہاں زبان سے مراد لینگویج ہے. اچھا اچھا. ان کی ہے جو زبان وہ میری زبان نہیں. کیسے بیاں ہو مدعا کوئی ترجمہ نہیں. ترجمہ نہیں. واہ. تیری نوازشوں کا احسان مجھ پہ ہے. کیسے یہ جانا تو نے کہ میں قدردان نہیں. چلنا پڑے گا دھوپ میں اس راہ پر مجھے جس راہ پہ سایہ دار شجر مہربان نہیں. تکلف ہو برطرف تو کوئی سلسلہ چلے. ہے سب یہاں مہمان کوئی میزبان نہیں. اب تک تو ان حالات پہ اپنی گرفت ہے.
اب تک تو ان حالات پہ اپنی گرفت ہے. یہ بھی احساس ہے کہ اب ہم جوان نہیں. کیا کیا مزے کی داستانیں یاد ہیں ہمیں, یہ نہ سمجھنا ان کے منہ میں زبان نہیں. ہاں بہت اعلیٰ جی, بہت ماشاء اللہ, بہت خوبصورت لکھا ہے جی. جو لوگ آپ کو استاد مانتے ہیں وہ صحیح معنوں میں استاد آپ کو مانتے ہیں. اور میری یہ غزل میں نے جو ادھر پڑھی تھی نا مسقط امریکہ میں, جی جی, وہ تھی ہم بھی اس شہر میں کچھ مہربان رکھتے ہیں واہ, جو ہر طرح سے ہم بھی اس شہر میں کچھ مہربان رکھتے ہیں جو ہر طرح سے ہمارا دھیان رکھتے ہیں. واہ, جو ہر طرح سے ہمارا دھیان رکھتے ہیں. شجر جب کٹتے ہیں تو ان پہ گزرتی کیا ہے, ان سے پوچھو یہ پرندے بھی زبان رکھتے ہیں. ان سے پوچھو یہ پرندے بھی زبان رکھتے ہیں. اور نہ جانے کس قسم کی مٹی کے بنے ہیں ہم لوگ, جانے کس قسم کی مٹی کے بنے ہیں ہم لوگ. پھول کی چاہ میں کانٹوں پہ زبان رکھتے ہیں. اور مجھے ایک پل بھی نہیں ہوتا ضعیف کا گھما. یہ میرا شعر بہت پسند کیا گیا ہے اور یہاں بھی بہت لوگ پسند کرتے ہیں. ابھی مجھے ایک پل بھی نہیں ہوتا ضعیفی کا گھما, میرے بچے مجھے ہر لمحہ جوان رکھتے ہیں. بے شک, بالکل صحیح بات ہے, بہت اعلیٰ جی, بہت شکریہ جی شاعری کا. ابھی جاتے وقت جو ہمارے شاعر حضرات ہیں, جو بھی کہ طالب علم ہیں مجھ سمیت, اور جو عمان میں لوگ رہ رہے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ جو مطلب اگر شاعری کرتے ہیں تو اس میں بڑے سنجیدہ قسم کے ہوں, سنجیدہ کریں, ماحول کے مطابق کریں, لوگ محظوظ بھی ہوں, اس میں کچھ ان کو ملے بھی, ہے نہیں. جی بالکل. اور جو عمان میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں ہمارے پاکستانی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہاں آئے اس لیے ہیں کہ روزی روٹی کے لیے, جی جی, تو دیانتداری سے کام کریں. اپنا جس بھی محکمے میں ہو, جس بھی کمپنی میں ہو, اس سے سنسیئر رہے اور اپنا نام پاکستان کا روشن کرنے کے لیے ہے کہ کوئی ایک دوسرے میں تفاوت نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل, مل جل کر کام کریں تاکہ پاکستان کا نام جو ہے روشن ہو. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین, جیسے آپ نے جانا عمان کے بہت ہی مشہور معروف شاعر اور 2 کتابوں کے مصنف, جو بھی ان کی کتاب دوسری جو آ رہی ہے ابھی شاعری کی, جو بہت جلد شائع کی جائے گی, تو ہم مشکور ہیں تمام دیکھنے والوں کے. اور جاتے جاتے کہنا چاہوں گا, جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں ہمیں اس کے ساتھ مکمل طور پر سنسیئر ہونا چاہیے, اس کمپنی میں ایمانداری سے کام کریں تاکہ پاکستان کا نام روشن رہے, پاکستانیوں کی ہر جگہ پر عزت رہے. ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا, اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد, پاک عمان دوستی پائندہ باد.